رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، نعمت افطار کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اصلاح معاشرہ، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آج کے پروگرام کے موضوع کی اور مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بھی جیسا میں نے ذکر کیا، اور 4 چیزیں حضور نے فرمایا کہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ یہ جنت کا خزانہ ہے. یقیناً وہ اعمال اپنانا ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کا خزانہ قرار دیا. آپ نے فرمایا اربعۃ من کنز الجنہ اخفاء الصدقہ وکتمان المصیبہ وصلۃ الرحم وقول لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں جنت کا خزانہ ہیں، جس میں سے ایک خفیہ صدقہ کرنا ہے، دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھنا، تیسرا آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، اور چوتھا آپ نے یہ وظیفہ بتایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کرنا. یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. پہلے 3 جو اعمال ہیں ان کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، ہماری معاشرتی اصلاح کے ساتھ ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں اور اس کو اللہ کے ساتھ خالص کر لیں، اس کو خفیہ رکھیں اور اپنا معاملہ رب کے ساتھ اس کے اجر کو جوڑ لیں، تو وہ یقیناً جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی مصیبت جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ اگر اس کا رابطہ رکھیں، دنیا کو نہ بتایا جائے اور اپنے مالک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا وہ ذریعہ بنتی ہے، تو یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور صلہ رحمی کرنا، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، تو یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور ایک وظیفہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنانے کی، اس کو عمل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع بہت اہم ہے، اور جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ روز لگتا ہے کہ شاید ہمارا یہ اصلاح معاشرہ کے تناظر میں سب سے اہم موضوع ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً آپ بھی اس کے عنوان سے جان جائیں گے، اور یقیناً اس کے لیے بہت ساری اہم باتیں ہیں جو آج کے اس ٹاپک کے تناظر میں ہم کریں گے. سوشل میڈیا آج ہمارا موضوع ہے، اور اس سے معاشرے پر کیا اثرات ہو رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی زندگیاں جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں، اور کتنی تیزی سے یہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے. ہم نے اس کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے، اور ہمارا دین ہمیں ایسی صورتحال میں کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے معاملات سے کس طرح آپ نے نپٹنا ہے اور ان کو بیہیو کرنا ہے. اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی پسندیدہ، خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو. بہت شکریہ. اور آج آپ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ کچھ تشنگی ہمیں رہتی، تو آپ کی موجودگی جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے. ہمیں کافی دیر کے بعد جوائن کیا ہے مفتی فہیم احمد صاحب نے، آپ کو بھی قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سرگودا سے جناب محمد نبی چشتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. سیالکوٹ سے ملک کے ممتاز عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب عابد معصومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی جناب خوش آمدید، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے. جزاک اللہ جناب. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا،
ہمارا قلب خزیں ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب خزیں ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا اور ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا ہماری خوشیوں کا رقص ہوتا تھا اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمایا۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں چاروں اطراف سے اس نے ہمیں گھیر لیا ہے، داخل ہو چکا ہے، اس کے نفع بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا چار اطراف نہیں، شش جہات بھی اگر کہہ لیں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی ایجادات ہیں بنیادی طور پر تو اس کو جو بنایا جاتا ہے، اس کی جو کریشن ہے، انوویشن ہے، وہ انسانی منافع کے لیے ہوتی ہے جی، بنیادی طور پر، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں خیر کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے ہی اسے ایجاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی اس طرح کی چیز ایجاد ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اس کے کچھ نیگیٹو اثرات، کچھ نقصانات اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے یوزر پر کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، بجلی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر آپ اس کے سیفٹی جو اس کے میجرز ہیں اگر آپ ان کو نہیں دیکھیں گے تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ آپ ڈرائیونگ ایک سکل ہے، گاڑیاں دیکھ لیں، آپ اگر اس کے رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہے، حادثات ہیں، نقصانات ہیں، یہ ہر چیز میں اس طرح برابر چلتے ہیں۔ تو اب دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک سوشل میڈیا اور دوسرا اس کا یوزر جو اس کو استعمال کرنے والا ہے۔ تو ہم اگر اس کے اوپر بڑی بنظر غائر دیکھیں تو
ایک بڑا ایک ہمیں فرق یہ نظر آتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستانی، اور اگر ہم اس کو مسلم سوسائٹی بھی کہہ لیں تو اس میں بجا نہ ہوگا، انفارچونیٹلی اس کا استعمال نیگیٹو زیادہ ہے۔ ٹھیک اور جب نیگیٹو اس کا استعمال منفی زیادہ ہے تو اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ صحیح۔ پھر اس کے ساتھ ایک زیادتی ظلم یہ ہوا ہے کہ اس کے منفی استعمال کے اندر اس کے جو مادی فوائد رکھ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اس کی مونیٹائزنگ کرنے کے بعد اور ڈیفرنٹ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کی طرف سے جو آمدن کا ذریعہ ہے، اس نے اخلاقیات کا اور یعنی اسلام کا یا مذہبی اقدار کا تو جنازہ نکالا ہی ہے، اس نے اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا جنازہ بھی نکال کے رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی سوسائٹی اس وقت اس پیسے کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں اور بہت ساری چیزوں میں ایک اندیکھی منزل کی طرف اور ایک انتھک دوڑ کی طرف چل پڑی ہے، ٹھیک، تو یہ بجانا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کے ڈاکٹر صاحب فوائد کی طرف بات کریں تو یقیناً اس کے فوائد بھی ہیں کہ ایک دوسرے سے رابطے میں آسانی ہے۔ آپ اگر دیکھیں جو کام فزیکل پریزنس کے ساتھ کئی گھنٹوں دنوں میں ہوتا تھا، آپ اس کو ایک ٹیکسٹ میسیج پہ اور ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف لوکل نہیں، وہ نیشنل ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل گلوبل ولیج رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ اس کو اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کے لیے، آپ اس کو اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے، آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہو گیا ہے معاشرتی طور پر تو اس کے لیے اپنی اچھی آواز کو پرزور بنانے کے لیے اور اس کی آواز کو پہنچانے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، انصاف مہیا کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی ٹیکنیکل کورسز ہیں، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، کورسز ہیں، گھر بیٹھے جو ہے گھر بیٹھے معلومات کا پورا خزانہ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس وقت جو اے آئی ہے اور چیٹ جی بی ٹی ہے، اس نے تو آپ کہہ لیں کہ اس پلیٹ فارم پہ جتنی انفارمیشن کولیکٹیو موجود تھی اس کو اس نے آپ کو ایک انڈر ون کلک آپ کے کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کے استعمال کرنے اور یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ٹی وی پر کیا دیکھتے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ سرچ انجن میں جا کے تلاش کیا کرتے ہیں، اور اسی سے ثواب، جزا اور اس کا بینیفٹ اور اس کا نقصان وہ اسی کے اوپر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی فہیم صاحب، سوال آپ کی خدمت میں نے عرض کرنا ہے کہ ریلیجن کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے، ہاؤ دا ریلیجن ٹریٹ دیز ٹائپ آف ٹیکنالوجی ایرا، تو اس حوالے سے مذہب کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے صحیح استعمال پہ، اس کے غلط استعمال پہ ہم کس طرح سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ سوشل میڈیا پہ آج ہم اصلاح معاشرہ کے تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال میں نے رکھ دیا تھا کہ اس کے صحیح اور غلط استعمال کے حوالے سے اشارہ کیا، مفتی صاحب نے اس پہ بات کی، تو مذہب کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے ایسے معاملے میں، کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت میں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ استعمال اس کا غلط ہے، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ ہمارے مذہب نے ہاتھ اور پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو ظاہری بات ہے چلایا بھی ہاتھ سے جائے گا، اگر وائس میسج بھیجا جائے گا، کسی کی دل آزاری ہوگی تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ آپ کسی کو میسج زبان سے بولیں گے۔ اسی طرح آپ کا جو مکمل باڈی سٹرکچر ہے وہ آپ واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، آپ کا فیس بک ہے، جتنے بھی آپ کے ایسے پروگرام جو آپ نے انسٹال کر رکھے ہیں اور جس سے آپ کو میسج پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں پوزیٹیو میسج پہنچانے کا اسلام نے ہمیں بنیادی طور پہ پہلے رائٹ دیا ہے۔ ٹھیک کہ ہم کسی کی بدگمانی نہ کریں، کسی کے ساتھ ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، بہتان نہ لگائیں۔ اگر ہم چھٹا کلمہ شروع سے بچوں کو پڑھاتے رہے اور اس کا اگر
معانی اور مفاہیم مطالب کو اگر ہم غور کریں تو اس میں بہتان اور اس میں جھوٹ اور کسی کی عزت کو اچھالنا یہ تو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اب مذہب کیسے من سلم المسلمون من لسانی و یدی ایک قول یہ ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے دوسرا بندہ محفوظ رہا تو گویا کہ میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اس قدر جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم فیس بک کا جو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بک ہے، اور ایک بک جو ہمیں لا ریب دی گئی جس سے ہمیں کہا گیا کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ہم نے اس بک سے ہدایت نہیں لی، اور ایک بک جس کو ہم فیس کہتے ہیں اور فیس کا جو بک ہے اس کے اوپر آج ہم نالج لیتے ہیں اور اس کی تحقیق بھی نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی جو تحقیق کی چیز تھی مسلمانوں کے لیے، رہنمائی کی چیز تھی، اگر ہم قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا ہوتا تو آج فیس بک ایک شعور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اسلام بھی اسی وقت آپ سے پوچھتا ہے جب آپ عاقل بالغ شعوری زندگی میں آتے ہیں۔ ٹھیک، تو حکم یہ ہے کہ جب ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو آپ ایک شعوری لائف میں جب پہنچ جائیں، جب آپ کو یہ علم ہو کہ اس کا میں استعمال جائز طریقے سے کروں گا، اگر میں نیگیٹو کروں گا تو اس کا اسلام نے ہمیں اس کی سزائیں کیا مقرر کی ہیں اور اس کا غلط کیا، اور اس کرنے سے معاشرے میں نقصان کیا ہوگا۔ جب اس چیز کا انسان کو شعور ہوگا تو یقیناً اس کا پوزیٹیو استعمال کرے گا، نیگیٹو بالکل نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا نوید چشتی صاحب، ہمارے ہاں عمومی رویہ یہی ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہمیں نقصان زیادہ پہنچائے ہیں۔ عمومی جو ہماری سوچ ہے وہ یہی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل بات 100% درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمیں سوشل میڈیا نے اس بات پہ ہمارے بچوں کو دین کی دوری، ہماری اخلاقیات میں کمی، اور ہمارے گھروں میں جو پہلے باہمی محبتیں ہوتی تھیں وہ اب تقسیم ہو چکی ہیں۔ ٹھیک، یہ اس کا ذریعہ ایک سوشل میڈیا ہی ہے، جس کی وجہ سے پہلے ہمارے بچے جو خیر کی مجالس میں جاتے تھے اس سے محروم ہو گئے، جو تلاوت قرآن کرتے تھے اس سے بھی محروم ہو گئے، اور اس حوالہ سے ہماری جو اخلاقیات میں بہت بڑھ کر چیز تھی کہ بزرگوں کا ادب، بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی تہذیب، ان کا احترام، اس میں بہت زیادہ کمی آئی۔ ٹھیک، تو جیسا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر چیز کے ایک یوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یوزر کے اوپر، کہ اس کو کس طریقے سے وہ یوز کرتا ہے۔ صحیح، اچھا طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے برے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، یہ ہماری سماجی اور ہر لحاظ سے اگر ہم جتنا اس کو اچھا یوز کریں گے تو ہمیں اچھی ایک مجالس ملے گی، اچھی ایک صحبت ملے گی، اور اچھے سے نالج ہوگا۔ سوشل میڈیا کی یہ بھی ایک بڑا روابط ہے کہ جو علم، جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہیں دور جا کے ملتی تھی، اب وہ ہمیں اپنے موبائل ایپ پہ وہ مل سکتی ہے، ٹھیک، ایزیلی مل سکتی ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو ہمارے بچوں کی ہے نا، اس میں ہمارے والدین کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جیسا کہ یہ سوشل میڈیا یوزر ہیں ان سے کہ ان کے اوپر پوری توجہ رکھیں، صحیح، پوری توجہ کہ آیا کہ ان کے استعمال وہ مثبت میں ہے یا منفی میں ہے۔ ٹھیک، اگر مثبت میں ہے تو ویل اینڈ گڈ، منفی میں ہے تو ان کو ہمیں تلقین کرنی چاہیے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ نہیں ایسا نہیں، بلکہ اس کو اچھا استعمال کر کے ہم ایک اچھا شہری بن سکیں، ٹھیک، ہم ایک اچھے مسلم بن سکیں، کیونکہ ہمارا مذہب ایک بڑا پاکیزہ اور پاک طیب مذہب ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور دین اسلام ہمیں یہی تو درس دیتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک بنیں، اچھے کردار کے مالک بنیں، اچھی زبان والے بنیں، اور اچھا انداز ہمارا ہو، اور ہماری تربیت ہی سب سے بڑھ کر اس کا اثر ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، جتنا منفی پراپیگنڈا ہے، جتنی منفی سرگرمیاں ہیں، جھوٹ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے، بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا ہے، اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو اپنا اتنا ٹکڑا استعمال کر کے، یہ سوشل میڈیا پر بہت عام ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ حجرات میں اس کے لیے ایک بڑا بنیادی اصول ہمیں عطا فرمایا ہے، اور میرے خیال میں بینگ مسلم ہم اگر اس کو سامنے رکھیں جی، اور اس کی جواب دہی کے تصور کو رکھیں تو
میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان اس طرح کی جرت نہیں کر سکتا. ٹھیک. سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لو. ٹھیک. اچھا، اب بنیادی طور پر تو اس سے ایک شخص مراد ہے نا، لیکن میں ایک بطور اسکالر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اٹ مین کہ سورس آف انفارمیشن وہ کہیں سے بھی آپ کو آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے فاسق ہونے میں کلام ہی کوئی نہیں. ٹھیک. جس کے آپ کو بیک گراؤنڈ کا، جس کی بہت ساری چیزوں کا، یا جس کے اوپر شر غالب ہے، وہ فاسق ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ اصول اسلام نے دیے. دوسرا، نبی کریم علیہ السلام کی اس بارے میں بڑی کلیئر حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 5 ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. صحیح. ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے پہنچا دینا جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. سوشل میڈیا پہ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تک آئی اور ہم نے آگے پہنچا. اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب ایک اور جو پہلو ہے نا، بنیادی طور پر جب ایک ٹائم تھا نا کہ لوگ اپنی حسد کا، اپنی نفرت کا، اپنے بغض کا اظہار کرنے کے لیے کو کسی ملاقات کا، کسی مجلس موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، اور وہ موقع فزیکل پریزنس کے بغیر پوسیبل نہیں ہوتا تھا. صحیح. بنیادی طور پر سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک ایسا اوپن ٹول ہر انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ وہ کسی شخص کے بارے میں اگر اس کو جیلسی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو بغیر روک ٹوک کے وہ اپنے حسد اور بغض کا اظہار کرنے کے لیے اس کو ایک اوپن پلیٹ فارم مل گیا کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو کر لیتا ہے. صحیح. وہ قطع نظر اس بات سے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، چونکہ وہ نیگیٹو ہے اور اس کے اپنے اندر اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، تو وہ جب یہ چیزیں میچ کرتی ہیں تو وہ فوری طور پر اس کو آگے لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں، کسی بھی مذہبی اقدار کے حوالے سے آپ دیکھیں جب کوئی نیگیٹو بات ہوتی ہے نا، تو آپ یقین جانیے وہ سیکنڈز میں اس کے ویورز ملین میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں. اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرہ نیگیٹیوٹی کا ہے، معاشرہ حسد کا ہے، معاشرہ بغض کا ہے. تو اس لیے یہ گناہ اپنی جگہ ہے، اس کے نقصانات اپنی جگہ ہیں. اور اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھا جائے کہ جس شخص نے اچھائی کا کام شروع کیا، جب تک وہ چلتا رہتا ہے کرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ بھی تو اسی طرح ہی ہے کہ اگر کسی نے غلط خبر آگے پھیلا دی ہے، اس کے اوپر نقصانات ہو گئے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہو گئی ہے، تو جہاں تک وہ سپریڈ ہوگی، جہاں تک وہ پھیلے گی، جتنی وہ وائرل ہوگی، تو وہ جتنی جائے گی اس کا نقصان تو آگے اس کو پہنچانے والے کے گناہ کا دائرہ بھی بڑھ جائے گا. اس لیے خاص طور پر جو اسلام ہے، اسپیشلی اسلام سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اس کے علاوہ جو معظمات دینیہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنے کسی معاشرتی طور پر کسی بھی طریقے سے ایک پازیٹیوٹی کو معاشرے میں ڈیلیور کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی منفی پراپوگنڈا، کوئی نیگیٹو بات کرنا، پھر اس کو آگے پھیلانا. اب تو یہ خوش آئند بات ہے کہ حکومت پاکستان نے بھی اس کو قابل سزا جرم قرار دے دیا ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اس سے ہمیں کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی. لیکن بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو آگے پہنچا دینا، یہ سمجھ لیں کہ اپنے کھاتے میں ایک گناہوں کا ایک ان لمیٹڈ بیلنس اوپن کرنے کے مترادف. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی فہیم صاحب، کسی کے جو نجی معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، وہ بھی اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مخاصمت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی ذاتی زندگی کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا یا اس کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بالکل اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی ریسنٹلی ایک کلپ دیکھا گیا، ہمارے ایک دور کے ایک جاننے والے دوست تھے، کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کلپ بنا کے اس کو فیس بک پہ چڑھا دیا گیا. اب اس کی تحقیق جب کی جاتی ہے تو اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وائس کسی اور کی ہے، اور اس کو ایڈیٹنگ کر کے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. میں نے ابتدا میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں اسلام یہ درس نہیں دیتا، اور جب آپ کسی نجی محفل میں بیٹھے ہوتے ہو تو وہ گفتگو آپ کی امانت ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کی تشہیر کرنی ہے تو یا تو اس سے اجازت لے لی جائے،
کہ میں یہ پوسٹ کو شیئر کرنے لگا ہوں یا میرا اس کا مقصد یہ ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے کسی کا راز رکھا چاہے وہ گناہ ہی تھا اور اس کی آنکھوں نے دیکھا لیکن وہ راز رکھ دیا تو فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کا راز رکھے گا قیامت میں اللہ اس کا راز رکھے گا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اور ہم نجی محافل کا بھی خیال نہیں رکھتے اور سٹیٹس کو اٹھا کے اس کے ساتھ ہم ایڈیٹنگ کر کے پھینک دیتے ہیں تو یہ بات بالکل ذہن نشین ناظرین و سامعین کے ہونی چاہیے کہ اسلام ہمیں ملا لیکن اس سے قبل اللہ رب العزت نے یہ ضرور کہا ہے کہ فجعلناها من بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین کہ میں نے کچھ لوگوں کو سزائیں اس لیے دیں کہ وہ بہتان باندھتے تھے, الزام تراشیاں کرتے تھے, کردار کشی کرتے تھے اور ان کی گھریلو زندگیوں کو چاک کرتے تھے. ٹھیک. تو میں نے ان کو سزائیں دے کے ان کو عبرت کا نشان بنایا تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ پہلے والوں کی عبرت کو دیکھ کے وہ عبرت حاصل کریں کہ ان کے ساتھ یہ انجام ہوا. ٹھیک. تو ہمیں اس چیز سے خاص طور پہ گریز کرنا چاہیے کہ نجی محافل ایک امانت ہوتی ہے, جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے تو ہمیں ایسی بغیر تحقیق کے اور بغیر تصدیق کے بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بغیر تحقیق کے اور بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی ہے. اور سوشل میڈیا میں جو اس وقت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جو حد درجے تک ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں اور ان میں اصلاح کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے اس کے استعمال میں اصطلاحات کی ضرورت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ہم آخری حصے میں. ہمارے ساتھ رہیے, لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ اور آج سوشل میڈیا کے مختلف اسپیکٹس پہ, مختلف زاویوں پہ, مختلف جہات پہ ہم نے بات کی. اور بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم اس کے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں, اخلاقی طور پر جو ایتھیکلی ہمارے مورلز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, تو اس پر ہم نے مختلف پہلوؤں سے, مختلف زاویوں سے بات کی. کن اصطلاحات کی ضرورت ہے محترم نوید چشتی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں کہ جس سے ہماری یہ جو نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیل رہی ہے, ان ایتھیکل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کو کس طرح سے کن اصطلاحات کے ذریعے روکا جا سکتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی, سوشل میڈیا ایک غیر روایتی میڈیا ہے اور اس نے کئی پہلوؤں کی بنیاد پر رسمی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا. سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا نے خبر کی رفتار اور رسائی کے لیے لوگوں کو نئے شعور سے بیدار کیا ہے اور سوشل میڈیا نے روایتی سوچ کو شکست دیتے ہوئے اظہار رائے کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی فراہم کی ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ اس پر بہت زیادہ تنقید ہے, اس ٹیکنالوجی پر, سوشل میڈیا پر. اس تنقید کو روکا جا سکتا ہے. وہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وہ اس پہلو پر ہی روکا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو تنقید کے پہلو پر یا منفی بات آتی ہے تو وہ ملین میں چلی جاتی ہے. ٹھیک. جو ریئل میں ہوتی ہے, جس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو شیئر بھی نہیں ہم کرتے, اس پر وہ ویورز بھی نہیں آتے. تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ان اصطلاحات میں کہ اس کا جو اچھا استعمال ہے اس کے ذریعے, جیسا کہ ہم جہاں پر بس رہے ہیں ہمیں کسی بکس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے ہم حاصل کر سکیں. اسی طرح ہمیں کسی بھی نالج میں اضافے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے مدد ہم لے سکیں. صحیح. اور اس کی جو غیر روایتی طریقہ کار ہے اس سے بالکل بچا جائے اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی ہم تلقین کریں. یہ اس میں بہت ضروری بات ہے. ٹھیک. جی, اور آخر میں پیغام یہی ہے, ہر انسان اپنے پر نظر رکھے, ہر انسان اپنے پر نظر رکھے کہ کسی کمزوری کو ڈسکس کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پر کسی بھی کمزوری کو, کسی بھی ویک پوائنٹ کو ڈسکس کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو کسی سے وہ بات نہ کہو ٹھیک جس پر تمہارا اپنا
عمل نہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں اس کے لیے پہلے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خود آپ عمل کریں اس کی اصطلاحات پر، کہ اس کو اچھا استعمال کریں، اس کا اچھا یوز کریں، اپنوں کو، اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، دوسروں کو اس کے اچھے یوز کی تلقین کریں. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، گفتگو ہم سوشل میڈیا پہ کر چکے اور آج دو نسبتیں ہیں 17 رمضان المبارک کو. ایک تو یوم بدر ہے اسلام اور کفر کا وہ پہلا مارکہ، جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اس کا ذکر جو ہے وہ اس میں شریک ہونے والوں کا ذکر کیا. اور پھر دوسرا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. آپ دونوں میں سے جس پہ مناسب فرمائیں گفتگو شاہ فرما دیں. ام المومنین پہ اگر جی مہربانی. میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ یہ افریب اور جن جو سوشل میڈیا کا ہے، جس نے ہماری نئی نسل کو ہی نہیں، موجود نسل کو ہی نہیں، بچوں کو نہیں، بڑوں کو جکڑ لیا ہے. اس سے نکلنے کے لیے بڑی گورنمنٹ کو بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. بچوں کے سلیبس میں اس کو ڈالا جائے، اس کے اوپر ورکشاپس کی جائیں، تربیتی اور اویئرنیس پروگرام کیے جائیں تاکہ اس کو اچھے استعمال کرنے کے طریقے لوگوں کو بتائے جا سکیں. اور خاص طور پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دیں. جیسے آپ گاڑی دینے سے پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو موبائل دینے سے پہلے اس کے گڈ بیڈ تمام اس کی جو چیزیں اپنے بچوں کو بتانے کے بعد پھر آپ ان کو موبائل کا استعمال طریقہ سکھانے کے بعد پھر آپ ان کو ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں دیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیقہ کائنات، محبوبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمت، جن کی عفت، جن کی پاک دامنی، جن کی طہارت، ویسے تو حضور کے تمام اہل بیت کی طہارت پر ایمان عین ایمان ہے، لیکن قرآن مجید کی صراحت کے مطابق اور منافقین کے پراپوگنڈے کے نتیجے میں سورۃ النور کی اتاری گئی آیات کی روشنی میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاک دامنی، طہارت اور عظمت کا اقرار، اظہار اور اس پر ایمان کا تقاضا ہے. سبحان اللہ، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. اور اسلام کے لیے آپ کی خدمات، آپ حافظہ، قاریہ، عالمہ، محدثہ اور مرجع صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں جب کسی بات پہ اختلاف رائے ہوتا تو اس کی میں علمی رہنمائی کے لیے جس در اقدس پہ حضور کے صحابہ دروازے کے باہر بیٹھ کر حدیث پاک سیکھتے، سنتے اور آ کر فیصلہ کرواتے، اس ہستی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور علم دین کا، شریعت کا، اگر ہم اس کے 3 حصے کر لیں، اور 2 حصے حضور علیہ السلام کی گھر سے باہر کی زندگی، خارج کی زندگی ہے جو مرد حضرات حضور کے صحابہ نے دیکھی ہے اور آگے امت تک پہنچائی ہے، تو ایک حصہ حضور علیہ السلام کی خانگی زندگی کا، حضور کی گھریلو زندگی کا، حضور کے گھر کے اندر حضور کے رویوں اور آداب کا، اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر کے معاملات، عبادات اور ریاضات کا، وہ پورے کا پورا اگر امت تک پہنچانے والی امینہ امت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس امینہ امت کا نام جناب سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ٹھیک. حضرت یوم بدر بہت بڑا دن ہے اسلام کے حوالے سے، اسلام کی عظمت کے حوالے سے اور اس کی نصرت کے حوالے سے. مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں. مختصر تو یہی ہے کہ یوم الفرقان. جی. اور ویسے تو اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کر کے ہی دل کو سکون پہنچتا ہے، لیکن سب سے اسلام کی جو پہلی جنگ غزوہ بدر اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پہ بدری صحابہ کے بارے میں جو ارشادات ہیں، دیکھیے ایک طرف 313 اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے، اور اس جنگ کے اندر سب سے جو بڑا اعزاز ہے اور جو قیامت تک جب بھی مقام احد پر انسان جب زائرین جاتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جب نقشہ جات کا مطالعہ کرتا ہے تو کس طرح وہ جنگ کا آغاز ہوا اور کس طرح پھر رب کی کرم نوازی ہوئی، اور اللہ نے کس طرح جوگ در جوگ جو ہے وہ آسمان سے ہزاروں کے حساب سے فرشتوں کو نازل کیا، اور وہ فرشتے آئے اور ادھر 313 تھے، ادھر تعداد میں زیادہ تھے، تو فرشتوں سے مدد کی اور اللہ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح دی. بالکل ٹھیک. جناب محمد نوید چشتی صاحب، آپ بھی کچھ ایڈ کر دیجئے دونوں صورتوں میں جو بھی آپ فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا. آپ اور ایک مرتبہ حضرت ملکہ فردوس بری سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت بی بی پاک ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ہاں کلام ہوا تو آپ نے بڑا پیارا ایک سوال حضرت سیدہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کیا کہ اے فاطمہ پاک مجھے یہ فرمائیں کہ درجے میں مقام و مراتب میں آپ میں اور میرے میں سے کون اعلیٰ ہے؟ ٹھیک. کون اعلیٰ ہے؟ تو حضرت ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات ام الحسنین جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام المومنین عائشہ الصدیقہ، اگر دختر کی نظر سے دیکھا جائے تو میں آپ سے اعلیٰ ہوں، ٹھیک. کہ میں ایک نبی کی صاحبزادی ہوں. صحیح صحیح. اگر زوجیت کے تقاضے سے دیکھا جائے تو آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ آپ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، تشریف آوری کا، رہنمائی کا، اور کلام ہم شامل کرتے ہیں. اور اگر یوم بدر کے حوالے سے خاص طور پہ حضرت حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں جس طرح سے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اگر آپ ذوق رکھتے ہیں شاعری کا، اور خاص طور پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس میدان میں کھڑے ہو کر شاعری کی صورت میں وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاد بدر کا دن عزت و اکرام کا دن تھا، اطاعت کا ثمر تھا، ضبط کے انعام کا دن تھا. بظاہر نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں. نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی، نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے. اور پھر بروز بدر جب تعداد بھی سامان بھی کم تھا، مگر ہم نے یہ دیکھا لشکر اسلام بے غم تھا. اور بروز بدر دیکھا معجزہ شان صداقت کا، کہ توڑا حق نے سارا زور باطل کی حماقت کا. بروز بدر دیکھی سر بلندی خاکساروں کی، نچھاور جن کے قدموں پر ہوئی رفعت ستاروں کی. یہ کیا تھا؟ ایک نتیجہ تھا پیغمبر کی اطاعت کا، تخیل کی بلندی کا، توکل پر قناعت کا. واہ جی واہ. کل انشاءاللہ ناظرین کرام آپ سے ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد معصومی صاحب. سات شمسوں کمر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. سات شمسوں کمر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. اور ہم کبھی بھی نہ گھر جائیں گے ہم کبھی بھی نہ گھر جائیں گے تیرے کوچے میں مر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے. اور راستے میں تیرے یار نہ
نبی راستے میں تیرے یا نبی خاک بن کر بکھر جائیں گے خاک بن کر بکھر جائیں گے میرے آقا جدھر جائیں گے اور وہ نہ غم خار آئے اگر وہ نہ غم خار آئے اگر غم کے مارے کدھر جائیں گے میرے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان شان رمضان اعوذ باللہ